اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1636 نمبر حدیث پاک پہنچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کی گویا کہ ایک فضیلت ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے سفر معراج کے سلسلے میں ایک مختصر سا واقعہ ذکر فرمایا کہ میں مکے میں تھا، ہجرت سے قبل کا گویا کہ واقعہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر دوسری روایات میں ہے کہ آپ کو صحن میں لے گئے تھے کعبۃ اللہ کے، اور وہاں پر پھر آپ کا سینہ اقدس شق کیا گیا، یعنی چیر دیا گیا، اور قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر واپس اپنی جگہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تشت لایا گیا تھال جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور وہ نبی کریم کے سینہ اقدس میں انڈیل دیا گیا، اور پھر سینے کو بند کر دیا گیا، اور پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ حالانکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ یہاں سے مسجد اقصی تک گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ تو اس طرح یہ حدیثوں میں بیانات مختلف ہوتے ہیں، ان میں آپس میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ سفر معراج کی کوئی ایک حدیث ایسی بتائیں کہ حجرہ اقدس سے لے کر اور 7ویں آسمان حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک کا پورا واقعہ ایک ہی حدیث میں درج ہو، ایسا نہیں ہے، عموماً نہیں ہے۔ ہیں طویل حدیثیں بھی، لیکن کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی حدیث سے غائب ہوتا ہے، وہ کسی اور حدیث میں بیان کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے ان تمام حدیثوں کو پڑھنا چاہیے جو ایک واقعے سے متعلق ہو۔ لیکن یہاں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آب زمزم کے بارے میں فرمایا، باب یہ قائم کیا تھا کہ اس چیز کا باب جو آب زمزم کے بارے میں آئی ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے، اور اتنا باعث برکت کہ ایک عظیم سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر کو اس پاک پانی سے دھویا ہے، دھلوایا ہے۔ صاف ستھرا پانی، بابرکت پانی وہ قلب اطہر کو لگا، تو اور مزید پہلے برکتوں سے معمور تھا، اور زیادہ اس میں برکتیں معمور تھا، اور زیادہ برکتیں پیدا ہوئیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آب زمزم بہت بہترین پانی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے کفن آب زمزم سے تر کر کے رکھ لیں، یہ بہتر ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بالکل بہتر ہے، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے کہ انسان وہاں جا کر، بعض میں نے جہلاء کو یہ دیکھا ہے کہ وہ آب زمزم کے پانی کو بہاتے ہیں اور پھر وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، یہ چیز نہ کریں۔ ہاں، برکت کے لیے جسم پہ ڈال سکتے ہیں، اس طرح کہ وہ نالی میں یا آپ کے پاؤں سے ٹچ نہ ہو، بہے نہیں، جیسے لے لیں چھینٹے ڈال دیں اپنے سینے کے اوپر، سر پہ ڈال لیں، گیلا کر لیں، اچھا ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح نہانا، یا بعض وضو کرتے ہیں اور وہ پاک پانی بہا دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا کفن آپ تر کر کے رکھ سکتے ہیں، گھر وہاں پہ لے جائیں، مختلف متبرک مقامات سے مس بھی کر لیں، اور آب زمزم میں تر کر کے پھر خشک کر کے رکھ لیں، اور یہ انشاءاللہ بہت برکت کا باعث ہوگا، تو یہ صحیح ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1637 نمبر حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم سے پلایا تو آپ نے کھڑے ہوئے اس کو پیا، پس اکرمہ نے حلف اٹھا کر کہا کہ اس دن آپ صرف اونٹ پر سوار تھے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آب زمزم پیا۔ اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا یہ ثابت ہے، وہ انشاءاللہ میں اس پہ ذکر کرتا ہوں۔ تو آب زمزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، ویسے بیٹھ کر پانی پینے کی تلقین ثابت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آب زمزم تو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، کوشش کر کے کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ ایک امر مستحب ہے، لہٰذا اگر کوئی آب زمزم بیٹھ کر بھی پی رہا ہو تو اس پر کوئی طنز نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا، اس پہ طعنہ زنی کرنا منع ہے۔ بعض چیزیں شرعی لحاظ سے اس قدر سختی کے ساتھ بیان نہیں کی گئی ہوتی کہ ان میں ہمارے لیے سختی کرنا جائز ہو جائے۔ نبی کریم نے کھڑے ہو کر اگر آب زمزم پیا ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی پی لیں، سنت ادا ہوگی۔ لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی بیچارہ بیٹھ کر پانی پی رہا تو اس کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے، ذلیل کیا جائے، یا اس انداز سے اس کو سمجھایا جائے، ارے تم بیٹھ کے پھر تمہیں نہیں پتہ کہ نبی کریم کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے؟
تو سب کے سامنے وہ جب اس طرح آپ بات کہیں گے وہ گلٹی فیل کرے گا، اگرچہ کھڑے ہو کر پی بھی لے گا لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ اس کو کان میں کہہ دیا جائے، اور یا پھر اگر وہ پی چکا ہے تو چھوڑ دیں اس کو، زدوں کو بالکل بھی نہ کیا جائے۔ اچھا، کھڑے ہو کر پانی سرکار نے پیا، ویسے پانیوں کے بارے میں سرکار نے منع فرمایا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے پر زجر و توبیخ کی ہے۔ زجر و توبیخ کا مطلب ڈانٹنا ہوتا ہے، کہ سرکار نے ڈانٹا ہے کسی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت، یہ صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم نے پوچھا اور کھانا، تو انہوں نے فرمایا وہ تو زیادہ شر اور زیادہ خبیث ہے، یعنی کھڑے ہو کر کھانا زیادہ برا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ پیے، پس جو بھول گیا وہ قے کر دے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان تین روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا، جبکہ آب زمزم کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ تطبیق ان دو میں یہ کر سکتے ہیں کہ باقی پانی بیٹھ کے پینے چاہیے، اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت کریمہ ہے۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ یہ جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو نبی کریم نے منع فرمایا، یہ صرف صحت کے اعتبار سے ہے، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ طبی مشورہ ہے، یعنی اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدے پر ڈائریکٹ پانی گرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی بیٹھ کر ہم پیتے ہیں تو معدے ایک اڑ جاتا ہے تھوڑا سا، وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو معدہ لٹکا ہوتا ہے، جب کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو یہ مضر صحت ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی جو ممانعت ہوتی ہیں، جو کسی طبی نقطہ نگاہ سے کی گئی ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں اس میں کراہت زیادہ سے زیادہ تنزیہی ہوتی ہے۔ کراہت تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا خلاف کر لے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں مکھی گر جائے تو تم اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو۔ فرمایا اس لیے کہ مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیماری ہوتی ہے اور دوسری میں شفا ہوتی ہے، یہ جب بھی گرتی ہے تو بیماری والا پر پہلے نیچے لاتی ہے، تو تم اس کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر بھی اندر ہو جائے اور وہ بیماری کاٹ دے، اس کے بعد اس کو نکال کر پھینک دو۔ اب اگر کوئی شخص، اور فرمایا نکال کر پھینک دو اور کھا لو۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر چائے میں مکھی گر جائے یا کھانے میں گر جائے تو اتنی ان کو کراہت آتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے نبی کریم تو فرما رہے ہیں کھا لو اور ہم نہیں کھا رہے، گناہگار ہوں گے؟ اسی طریقے سے مکھی گر گئی، سرکار فرمایا ڈبو دو، اور کوئی شخص جیسی گرتی ہے فوراً نکال کے پھینک دیتا ہے کہ زیادہ نہ اندر چلی جائے، تو کیا اس نے سرکار کے قول کی مخالفت کر کے گناہ مول لیا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں صرف شفا کے حصول کے لیے، ایک دنیاوی فائدے کے لیے سرکار گویا کہ یہ حدیث حکم نہیں دے رہے بلکہ مشورتاً بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کوئی مشورے پہ عمل کرنا چاہے اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی ہوگی، یعنی یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، اور مکروہ تنزیہی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کو انسان کرے تو گناہ گار تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ بس پانی کے سلسلے میں بھی یاد رکھیں کہ بیٹھ کے ہی پانی پینا سنت کریمہ ہے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے تو اس نے مکروہ تنزیہی فعل کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سرکار نے فرمایا کہ بھول کر پانی پی لے تو قے کر دے، یہاں پہ خاص یہ حکم دینا مقصود نہیں ہے کہ قے کرے، بلکہ اس چیز کی قباحت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ اکثر مزاج رسول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی شے کی برائی کو ذکر کرتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت کو یا ظاہر کو شامل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی صبح جاگے تو اپنے ناک کو صاف کرے کیونکہ شیطان تمہاری ناک میں رات گزارتا ہے۔ اب اس کو ظاہری معنی بعض علماء نے کہا کہ نہیں ہوگا، یہ صرف یہ ہے کہ صبح ناک صاف کرو، کہ شیطان ناک میں رات گزارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب آدمی رات بھر سانس لیتا ہے تو جو ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے وہ سانس کے ذریعے جاتی ہے اندر اور یہاں جم جاتی ہے، اسی لیے اگر آپ صبح ناک صاف کریں تو میل نکلتا ہے، تو یہ بس سرکار اس میل کو شیطان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا لمبے ناخن نہ رکھو ورنہ اس میں شیطان رہے گا، تو اب یہ لمبے ناخنوں میں شیطان رہے گا، حقیقتاً کیا رہے گا؟ بعض نے کہا نہیں، یہ صرف سرکار مطلب کیا ہے کہ اس میں میل جمع ہو جائے گا، پھر جب آپ اس کو کھانا کھانے لگیں گے
یہ میل والا ہاتھ کھانے میں جائے گا، پھر یہ منہ میں جائے گا، تو اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ ذرا سمجھیے اس چیز کو۔ علماء نبی کریم کے مزاج کو بہتر سمجھتے ہیں، مزاج شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عوام کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی بھی فضیلت والی کتاب اٹھا کر اس کو پڑھ لیں اور نہ اس کی شرح پڑھی ہو نہ کچھ، اور وہ فتوے جاری کر دیں۔ اب میں نے عوام کو دیکھا، اگر کوئی عالم صاحب کھڑے ہو کر کسی شادی بیاہ میں کھڑے ہو کر پیپسی پی رہے ہوں یا 7 اپ پی رہے ہوں، تو وہ فوراً اٹیک کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ علماء کو تمیز نہیں ہے، بیٹھ کے ان کو پینا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ عذر ہو، وہ بیٹھ کے نہیں پی سکتے ہوں، کوئی تکلیف ہو، اور بلا عذر بھی اگر کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، تو عوام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ معاذ اللہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم علماء کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، پبلک کے سامنے ہی نہیں، خلوت میں بھی، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اور خصوصاً جو معظم دینی ہوتا ہے، جو ذرا معروف شخص ہوتا ہے، جس کو لوگ عالم اور مفتی کی حیثیت سے جانتے ہیں یا اچھے بڑے پیر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اگر ہم لوگ پبلک کے سامنے اس طرح کے معاملات کریں گے تو لوگ دلیر ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ اس چیزوں کو دلیل بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر ناجائز کاموں کا کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ارے جی دیکھیں نا، وہ فلاں عالم بھی تو کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، اگر ہم نے کھڑے ہو کر یہ کر لیا تو کیا ہو گیا، اگر ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے معاملہ۔ اس لیے معظم دینی کو بیٹھ کے ہی پینا چاہیے۔ تو جانبین سے احتیاط چاہیے کہ علماء احتیاط کریں کہ پبلک کے سامنے ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ وہ اپنی نادانی یا کم علمی میں ان کی قلبی غیبت پہ مبتلا ہوں، یا زبان سے غیبت کریں، یا حسن عقیدت کو ختم کر لیں، یا پھر ان پہ طنز کرنے لگ جائیں، بدگمانی کر کے اپنے آپ کو تباہ کریں۔ اور نہ عوام کو ایسا کرنا چاہیے کہ علماء کی حکمت معلوم کیے بغیر فتویٰ نویسی جاری کر دیں یا فتویٰ نویسی کرنے لگیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کچھ ذرا روایات اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ اعذار کی بنا پر یا مجبوری کی بنا پر کھڑے ہو کر بھی پیا ہے اور کھایا بھی ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا، یہ تو ابھی روایت گزری، تو اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، جبکہ سرکار جو منع کر رہے ہیں اس میں پانی کو منع کیا کہ کھڑے ہو کر نہ پئیں، اس میں زمزم غیر زمزم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے نبی مطلقاً کسی چیز کو منع کریں وہ ہر قسم کی پانی کو شامل ہوگا، تو ایک طرف سرکار منع فرما رہے ہیں، دوسری طرف کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے پانی منگایا، پھر اس کو کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی اس کو مکروہ کہتا ہے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اس کی شرح یہی ہے کہ آپ نے آب زمزم منگایا تھا، پھر اس کو پیا، اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر ہے، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ترمذی کی روایتیں دیکھیں، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح پیتے تھے۔ اب یہ زمزم کے ساتھ مقید نہیں، مختلف روایات ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیا، بیٹھ کے بھی پیا۔ اسی طریقے سے حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک مشک لٹکی ہوئی تھی، آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا تو انہوں نے مشک کے منہ کو کاٹ لیا، یعنی خاتون نے۔ وہ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے مشک سے منہ پہ پانی لگایا، مشک کا وہ منہ اپنے دہن اقدس کے ساتھ، اور اس پانی کو پیا۔ اب چونکہ لبہائے مبارکہ اس مشک میں لگ گئے تو ان کو پسند نہ آیا کہ اب کوئی اور اس پہ ہونٹ لگائے، اور اتنا یہ بابرکت ہو چکا ہے آگے کا حصہ کہ میں اس کو ایسی چھوڑ دوں، تو انہوں نے مشک کے منہ کو کاٹ لیا۔ جس جگہ مشک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس لگا تھا، وہ اس جگہ سے برکت کا حصول چاہتی تھیں۔ جتنے میرے سن رہے ہیں بھائی بہن ذرا غور سے سنیے، ہمیں بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے جو اہل محبت ہیں کہ جی انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، اگر نبی کریم نے کسی جگہ ہاتھ لگا دیا، پاؤں لگا دیا تو اس میں کون سی برکت پیدا ہو گئی۔ تو آپ کو کاش حدیثیں پڑھنے کا موقع مل جاتا، سمجھنے کا موقع ملتا۔ جو اہل محبت صحابی گزرے ہیں، کاش ان کی تحریر کو پڑھ کر ہی کچھ صحبت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا تو کبھی بھی اہل محبت پر اس طرح کے طنز نہ کیے جاتے۔ یہ صحابیہ کہتی ہیں کہ سرکار نے جس جگہ مشک پر اپنے لبہائے مبارکہ لگائے میں نے کاٹ کر رکھ لیا تاکہ مجھے اس سے برکت حاصل ہو۔
یہ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے مختلف متبرک مقامات پر جاتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ جو چیز کسی بزرگ کے استعمال میں آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہونٹ ٹچ ہو گئے، ہاتھ ٹچ ہو گئے، پیر ٹچ ہو گئے، یہ بھی اس چیز کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ ہمارا کوئی 15ویں صدی ہجری کا جدید طریقہ نہیں ہے، بلکہ تو صحابہ کے درمیان مابین رائج تھا۔ اچھی طرح ان باتوں کو ذہن نشین کریں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چلتے ہوئے کھاتے تھے اور کھڑے ہوئے پیتے تھے۔ یعنی خاص طور پہ جب قافلہ جا رہا ہوتا تھا تو اس میں کھانا پینا چلتے چلتے ہی ہوتا تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے کھا رہا ہے پی رہا ہے، پھر تو قافلہ بہت تیزی سے چلتا تھا وہ، تو چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے تھوڑا سا پانی پی لیا، چلتے جا رہے ہیں کھجور کھڑے ہو کر کھا لی۔ اس لیے بعض یہ جو اوپر جو حدیث بیان ہوئی نا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کھانا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو زیادہ شر اور زیادہ خبیث ہے، یعنی زیادہ برا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے کھانا باقاعدہ، جیسے پلیٹ رکھی ہے، آپ روٹی ڈال کے کھا رہے ہیں، اب اس کو کھڑے ہو کر کھانا کہ ہاتھ میں ایک پلیٹ لی ہوئی اور روٹی سے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا معیوب اور برا لگتا ہے۔ لیکن جیسے برگر ہے، جیسے پیٹس ہے، جیسے رول ہیں، یہ وہ چھوٹی چیزیں جن کو کھانے میں تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں ہم چیز کھا رہے ہیں، لیکن کھانا اور یہ اگر کوئی کہ آج کھانا کھا لیں، آپ بیٹھ جائیں اور آپ کے سامنے ایک پیٹس رکھ دیا جائے، تو آپ یہ کہیں گے یار یہ کھانا ہے؟ تو لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو چیز کھانے میں آتی ہے بہتر ہے کہ اس کو بیٹھ کے کھایا جائے، اور جو مطلب جس کے اوپر باقاعدہ کھانے کا اطلاق نہیں ہوتا، ایسی چھوٹی موٹی چیزیں تو انسان چلتے پھرتے اور کھڑے ہو کر کھا سکتا ہے۔ اور پانی کے بارے میں نے وضاحت کر دی، پانی ہو یا کولڈ ڈرنک ہو، یہ کبھی کبھار کھڑے ہو کر پی لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، عادت نہ بنائی جائے، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ جو معظم دینی ہیں، یعنی جو دین کی علامت بنتے ہیں، جیسے عالم ہیں، مفتی ہیں، پیر حضرات ہیں، اسی طرح حافظ صاحب جو ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، جن کے عمل کو کوئی دلیل بنا کر پیش کر سکتا ہے، انہیں چاہیے کہ کھڑے ہو کر بالکل نہ کھائیں نہ پئیں، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اس وجہ سے۔ اور باقی یہ کہ اگر اکیلے میں ہیں، کبھی کبھار کھڑے ہو کر کھا پی لیا تو معظم دینی کے لیے بھی منع نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کافی حد تک بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی